يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے دوستو، میں اپنی تفسیر کلمانی سے آپ کی خدمت میں یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم کی تفسیر عرض کروں گا۔ میں علامہ طالب حسین کلمانی، بستی یاسر آباد، چک مغل، تحصیل میرسی، ضلع بہاری، صوبہ پنجاب، پاکستان سے عرض کرتا ہوں کہ میرا چینل کلمانی ٹی وی، جس میں میں قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر عرض کرتا ہوں، اور دوسرا میرا چینل ہے کلمانی ٹی وی 3، جس میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ تمام مسائل ہیں، اور ساتھ ساتھ میں نے سرخیاں دی ہیں، جس کو بھی کوئی مسائل پسند آئے، ضرورت ہو، وہ اوکے کر کے دیکھ سکتا ہے، پڑھ سکتا ہے، سن سکتا ہے۔ میرے دوستو، میرا مشن یہ ہے کہ پوری دنیا میں اللہ کا کلام قرآن پڑھا جائے، اس کو سمجھایا جائے، اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان لوگوں کے کانوں تک، دوستوں کے کانوں تک پہنچایا جائے، تاکہ آپ کو بھی ثواب اور مجھے بھی ثواب۔ اب میں آپ کو یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم کی تفسیر عرض کرتا ہوں۔ ابناء جو ہے، اور اس میں یذبحون بھی ہے، یذبحون ذبحون سے بنا ہے، ذبحون کسی کو ذبح کرنا، اس کا معنی ہے۔ ابناء بن کی جمع ہے، ابناء، بیٹے کو عربی میں بن کہتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ کانوں نے فرعون سے کہا، اس سال ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری بادشاہی کو ختم کر دے گا۔ فرعون نے ہر 1000 عورتوں پر 100 آدمی نگران کیے، مقرر کیے، اور ہر 100 آدمیوں پر 10، اور پھر تمام پر 10 آدمی اور نگران جو تھے ان پر مقرر کیے۔ اس نے کہا، شہر میں ہر حاملہ عورت کو دیکھو، جب وہ بچہ جنم دے تو اسے ذبح کر دو۔ یذبحون ابناءکم، ان کے بیٹوں کو ذبح کر دو، جب بچہ جنم دے اس کو قتل کر دو، ذبح کر دو۔ اگر وہ بچی جنم دے، بچی کی ولادت ہو تو اسے چھوڑ دو، اس کو قتل نہیں کرنا، ذبح نہیں کرنا۔ یہ تفسیر حضرت جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر دور منصور میں، اور حضرت ابن جریر نے اپنی تفسیر تبری میں لکھی ہے، اور میں علامہ طالب حسین کلمانی اپنی تفسیر کلمانی میں لکھی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فرعون اور اس کے جو حواریوں کو یہ بات پہنچی تھی کہ اللہ تعالیٰ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے وعدہ فرمایا کہ ان کی اولاد میں انبیاء اور معلوق بنائے گا، معلوم پیدا فرمائے گا۔ انہیں اس کا خوف لاحق ہوا تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا، کچھ ایسے لوگ ہوں جن کے پاس چھری اور وہ بنی اسرائیل کا جائزہ لیتے رہے۔ فرعون نے کہا جب کوئی بچہ پیدا ہو اسے وہ ذبح کر دے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ بڑے مر رہے ہیں اور چھوٹے ذبح ہو رہے ہیں تو وہ ان کے ختم ہونے سے اس لیے ڈرے کہ ہمارے کام کون کرے گا، تو پھر 1 سال قتل کرتے اور 1 سال چھوڑ دیتے، قتل نہیں کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی طلب میں فرعون نے 12,000 یا 70,000 قتل کرا دیے اور 90,000 حمل گرا دیے۔ پھر میں آپ کو یہ جملہ دہرا دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے، کوئی مسئلہ پوچھے تو آپ بتا سکیں اور آپ کے علم میں بھی ہو۔ میرے دوستو، کہ حضرت موسیٰ کلیم کو فرعون ذبح کرنے کے لیے، قتل کرنے کے لیے اس نے 12,000 یا پھر 70,000 بچوں کو قتل کر دیا، ذبح کر دیا، یذبحون ابناءکم، اور 90,000 عورتوں کے حمل گرا دیے۔
یہ تفسیر خازن میں بھی ہے اور خزائن العرفان میں بھی ہے اور تاریخ طبری میں بھی ہے اور میری تفسیر کرمانی میں بھی ہے جلد اول میں۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس نے حکم دیا کہ بہت کافی سرکنڈوں کو چیر کر اور جمع کر کے انہیں جو ہے ملایا جائے یہاں تک کہ اس سے دھاوا سطح بن جائے۔ یہ فرعون نے جو ہے مشورہ دیا، اور پھر جو یہ فرعون نے ان کو مشورہ دیا، جو ان کے نوکر چاکر وغیرہ تھے، تو اس نے کہا ان کو دھاوا جو تھا وہ بنایا گیا، حاملہ عورتوں کو ملا کر ان کا بچہ یہاں گروا دیا جائے تاکہ بچہ گرتے ہی مر جائے۔ اس طرح بہت سی عورتوں کے بچوں کو قتل کر دیا گیا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یذبحون ابناءکم، بہن کی جمع ابنا ہے، اور یذبحون جو ہے یا کا لفظ جو حرف جو پہلے ہے یہ مضارع کا ہے، یذبحون واو اور نون جمع کی ہے، یذبحون یعنی کہ جمع کا صیغہ ہے، وہ بہت بچوں کو ذبح کرتے تھے، جس سے میں نے کہا کہ 70,000 12,000 اور پھر 90,000 ہمیں گرا دی۔ تو یذبحون جمع کا صیغہ ہے، اور پھر ابنا بھی جمع کا صیغہ ہے۔ ابناکم تمہارے بیٹوں کو ذبح کیا، یعنی کہ بنو قریظہ بنو نذیر یہودی تھے مدینہ پاک کے ساتھ، اور ایک بستی میں نے یاد کی کہ وہ خزرج تھا، وہ عیسائی تھے، تو ان کو فرمایا جا رہا ہے کہ تمہارے آباء و اجداد کا حال دیکھو۔ فرعون نے تو ان پر تمہارے آباء و اجداد پر کس طرح ظلم کیا، ان کے بیٹیوں کو بچا لیا، بیٹوں کو ذبح کر دیا، 90,000 ہم گرا دیے، 70 یا 12,000 بچوں کو ذبح کر دیا گیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالی یہودیوں کو فرما رہا ہے کہ یہودیوں عبرت حاصل کرو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی، کلمہ پڑھ لو، میں اللہ کی اطاعت کرو، میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا کہ اتنے بچے گرا دیے، اتنے بچے قتل کر دیے گئے، اور قتل کی تعداد بہت بڑھ گئی جس وقت۔ تو فرعون سے کہا گیا کہ آپ سارے بنی اسرائیل کو ختم کرنا چاہتے ہیں؟ جب یہ قتل ہو گئے، ذبح ہو گئے، ختم ہو گئے، اور ان کی نسل کو مٹانا چاہتا ہے، مٹ گئی، حالانکہ یہ آپ کے خادم اور غلام ہیں، تو پھر فرعون نے کہا کہ 1 سال بچوں کو قتل جو ہے کیا جائے اور 1 سال جو ہے بچوں کو چھوڑ دیا جائے۔ یعنی ان کا مقصد تھا ان کے وزراء کا، ان کے جو قبطی لوگ تھے، کیونکہ بنی اسرائیل تمام کے تمام قبطیوں کے تابع تھے، ان کے غلام تھے، کام کرتے تھے، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ تو تمام بنی اسرائیل ختم ہو جائیں گے، ان کی نسل ختم ہو جائے گی، پھر ہمارا کام کون کرے گا؟ ہم کدھر جائیں گے؟ ہم خود کام کریں گے، ہم خود اینٹیں بنائیں گے، خود پتھروں سے جو ہے پتھر کاٹ کر آئیں گے اور کپڑے خود بنیں گے، کیا کریں گے؟ فرعون کی بات عقل میں آ گئی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے 1 سال بچوں کو قتل کرو، 1 سال جو ہے چھوڑ دو۔ تو عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس میں بھی قدرت تھی۔ اب میں وہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ قدرت کیا تھی۔ چنانچہ حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے جس سال بچے قتل نہیں کیے گئے، یعنی کہ تاریخ طبری میں ہے، میں تفسیر کرمانی میں بھی ہے کہ جس سال فرعون نے کہا کہ اس سال قتل نہیں کرنے بچوں کو، اسی سال اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ہارون علیہ السلام کو پیدا کیا، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بڑا بھائی۔ تو میرے دوستو، ابن اسحاق اور امام سودی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں فرعون نے خواب میں آگ دیکھی جو بیت المقدس کی طرف سے آئی، اور اس نے مصر کے تمام گھروں کا احاطہ کر لیا۔ اس نے قبطیوں کو جو ہے جلایا اس آگ نے، اور بنی اسرائیل جو لوگ تھے ان کو چھوڑ دیا۔ فرعون نے جادوگروں کو بلا کر پوچھا تو انہوں نے کہا کہ بیت المقدس سے ایسا شخص آئے گا جو قبطیوں کو ختم کر دے گا۔ یہ جو ہے حضرت جو ہے فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں لکھا ہے، اور قرطبی خازن تاریخ طبری میں ابن جریر نے لکھا، اور میں نے آپ تفسیر کرمانی میں لکھا ہے۔ میرے دوستو، اگر لفظ ہے یذبحون ابناءکم کے ویستحیون، اگر ہے نساءکم، نساء کا میں تفسیرات کرتا ہوں۔ نساء کا معنی ہے عورت، عورتوں کو کہتے ہیں نساء، مگر یہ یہاں پر نساء سے مراد لڑکیاں ہیں، کیونکہ لڑکیوں کو وہ چھوڑ دیتے تھے۔ یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم،
یستحیون حیاسیہ زندگی ان کو چھوڑ دیتے تھے، کس کو؟ اور بچیوں کو چھوڑ دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا نساءکم، تمہاری عورتوں کو چھوڑ دیتے تو نساء سے مراد لڑکیاں ہیں، لڑکیوں کو چھوڑ دیتے تھے۔ میرے دوستو میں عرض کر رہا تھا کہ نساء سے مراد لڑکیاں ہیں، مال و انجام کی اعتبار سے نساء فرمایا گیا ہے، کیونکہ جب انہیں زندہ چھوڑا گیا لڑکیوں کو، وہ لا محالہ بڑی ہی ہوئی، بچیاں بڑی ہوگی، اللہ راضی وہ لڑکیوں سے درگزر کرتے تو ان کی ماں بھی بن جاتی، جب چھوٹی بچی ہوتی ہے بڑی عورت بن جاتی ہے، ماں بن جاتی ہے۔ اور قاعدہ ہے کہ اختلاط کے وقت بڑی اور چھوٹی دونوں پر لفظ نساء فرمایا گیا ہے، یہ روح البیان میں ہے، یہ تفسیر جو ہے کرمانی میں بھی ہے۔ میرے دوستوں باقی بچیوں کو جب قتل نہ کیا جاتا اور خواتین کی عمر کو پہنچتی یعنی بڑی ہو جاتی تو ان پر اطلاق درست ہے، یہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں لکھا ہے، اور میں علامت الحسن کرمانی بس یاسر آباد چاکومل تفسیر میں ضلع بہاری صوبہ پنجاب پاکستان سے عرض کرتا ہوں کہ میں نے اب تفسیر کرمانی میں بھی لکھا ہے۔ میرے دوستوں وفی ذالکم کی میں اب تفسیرات کرتا ہوں، یہ سب امور کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ وہ خبر ہے وہ مفرد حاضر کی طرح ہے، یعنی ان کے اس فعل میں تمہارے لیے آزمائش و امتحان ہے۔ قرطبی اور نے تفسیر کرمانی یہ اشارہ زبا اور لڑکیوں کو زندہ رکھنے کی طرف ہے، روح البیان نے اس کو لکھا ہے۔ امام ابن جریر اور ابن ابی حاتم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے بلا کا معنی نعمت روایت کیا ہے، میں اب بلا کی تفسیرات کر رہا ہوں، درر منصور میں بھی ہے اور تبری میں بھی ہے اور میں تفسیر کرمانی میں بھی ہے۔ بلا کے متعلق شیخ قفال کہتے ہیں کہ یہ ابتلا سے ہے، جس کا مفہوم آزمائش امتحان ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں پارہ 17 اور سورۃ انبیاء آیات 35 میں، ہم تمہیں خیر اور شر سے آزماتے ہیں۔ شر سے مراد مصیبتیں بلائیں اور خیر سے اچھائی، دونوں سے آزمائش ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو ہر انسان کو جو ہے آزماتا ہے، اس کا تو ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَيْرِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ میرے دوستو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اچھائی، خیر اور شر سے آزماتا ہے۔ تفسیر تبری، کبیر، قرطبی، روح البیان، معنی تنزیل میں، تفسیر کرمانی میں تمام یہ تفسیر موجود ہے۔ بلا کا معنی آفات بھی ہے اور مصیبتیں بھی ہیں، اور اس کا دوسرا معنی نعمت بھی ہے۔ سورۃ انفال آیات 7 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اور اس لیے کہ مومنین کو اس سے اچھا انعام عطا فرمائے۔ اس آیات مبارکہ میں بلا کا معنی انعام ہے، منہ بلا حسنا۔ ابو حیشم نے کہا کہ بلا کبھی اچھی ہوتی ہے کبھی بری ہوتی ہے، جس طرح میں نے پہلے عرض کیا، وہ آیات مبارکہ بھی پڑھی، وَلَنَبْلُوَكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ۔ تو یہ حضرت صاحب کا جو اس نے فرمایا ابو حیشم نے کہ بلا کبھی اچھائی بھی اچھی ہوتی ہے کبھی بری ہوتی ہے، اس کا اصل معنی محنت بھی آزمانا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو نیک عمل کے ساتھ آزماتا ہے تاکہ وہ اس کے شکر کے امتحان لے، کبھی ناپسندیدہ مصیبت سے آزماتا ہے تاکہ اس کے صبر کا امتحان لے۔ یہ تفسیر قرطبی میں بھی ہے اور میری تفسیر کرمانی میں بھی ہے، جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من ربکم، اب اس کی میں تفسیر کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کا تم پر مسلط ہو جانا عظیم، یعنی یہ بلا کی صفت اور دونوں کا نکرہ ہے۔ ذالکم کی تفسیر ہے، ذالکہ کا اشارہ فرعون سے نجات کی طرف ہے، یہ روح البیان میں بھی ہے، میں تفسیر کرمانی میں بھی۔ عزت و طرف پھر انشاءاللہ بقیہ مسائل حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بیان، حضرت موسیٰ علیہ السلام سننا بتاؤں گا۔ وما علینا الا البلاغ۔